الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ دیں الصلاۃ والسلام علیہ یا نبی اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم یا رسول اللہ انظر حالنا ویا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ اس دور میں جو چیز محافظ ہے ہماری، اس دور میں جو چیز محافظ ہے ہماری، قرآن ہے، قرآن ہے، قرآن ہے، قرآن۔ اور جو پایا علم سے پایا بشر نے، جو پایا علم سے پایا بشر نے، فرشتوں نے بھی وہ پایا نہ پایا۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی ہم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام کے بعد معزز و محترم سامعین ذی وقار، اسٹیج کی زینت، علماء کرام، آج کی یہ خوبصورت بزم بسلسلہ ایصال ثواب جناب صوفی ظفر حیات صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کی قبر پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، انعقاد پذیر ہے اور ان کے صاحبزادگان مولانا احسان اللہ صاحب، جناب مولانا انعام اللہ صاحب، برادر مکرم جناب مولانا ظہیر احمد معینی صاحب، اللہ تعالیٰ اس حسن عمل کی برکت سے مرحوم کو کروٹ کروٹ رحمتیں عطا فرمائے، کیونکہ ایک ادارہ کے اندر ہم بیٹھے ہیں اور طلباء بھی موجود ہیں۔ مختصر سے وقت میں علم کے حوالے سے اور وہ لوگ جنہوں نے اس کی ترویج کا بیڑا اٹھایا ہے ان کی عظمت کے حوالے سے چند کلمات بیان کرنے کی بشارت کروں گا۔ اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے، سننے سنانے کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان اس دنیا میں مختلف ذرائع سے عزت کمانا چاہتا ہے۔ کچھ لوگ مال کے ذریعے عزت حاصل کرتے ہیں، کچھ لوگ عہدہ کے ذریعے عزت حاصل کرتے ہیں، اور کچھ لوگ علم اور اعمال صالحہ کی نسبت سے عزت حاصل کرتے ہیں۔ تو جو مال کی وجہ سے عزت کے متلاشی ہیں، مال بھی فانی ہے اور اس مال سے جو عزت ملتی ہے وہ بھی فانی ہے۔ جو عہدہ کی نسبت اور عہدوں کے اندر عزت تلاش کرتے ہیں، عہدے بھی فانی ہیں اور اس فانی چیز سے حاصل شدہ عزت بھی فانی ہے۔ اور جو لوگ علم کو بنیاد بنا کر مرتبے کی تلاش میں ہیں اور اعمال صالحہ کی بنیاد پر عزت کے متلاشی ہیں، نہ علم کو زوال ہے نہ ان کی عزت کو زوال آتا ہے، نہ اعمال صالحہ کو زوال ہے نہ اس سے
حاصل کردہ عزت کو زوال آتا ہے. والباقیات الصالحات، نیکیاں باقی رہیں گی، یہ باقی رہنے والی ہیں. جنہوں نے قبر و حشر تک ساتھ دینا ہے، تو جو عزت کا متلاشی علم کو بنیاد بنا کر اور اعمال صالحہ کی سیڑھیوں کو استعمال کر کے بلندی کا طلبگار ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کو بلند مرتبہ ہی عطا کرتا ہے. اس کی وہ بلندی کبھی فنا نہیں ہوتی. اور ایک مثال عرض کروں کہ جس وقت اگر کوئی حکمران وہ تخت حکومت پہ آتا ہے تو وہ ملک کی حفاظت کا اگر نعرہ لگاتا ہے، اور یقیناً وہ محافظ ہے اپنے ملک کا، وہ کہتا ہے کہ میں اس ملک کی حفاظت کروں گا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ خود گن پکڑے، وہ خود اسلحہ پکڑے اور سرحدوں کے اوپر جا کے اس کا محافظ بن بیٹھے، بلکہ وہ اس کے لیے فوج تشکیل دیتا ہے. اس میں وہ ان لوگوں کو بھرتی کرتا ہے، ان لوگوں کی کلیکشن کرتا ہے جن کے ذمے وہ یہ کام لگا دیتا ہے کہ بھئی آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ نے اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے. پھر وہ لشکر، وہ مجاہدین، وہ گروہ، وہ ملک کی حفاظت میں لگ جاتے ہیں. نام ہے اس بادشاہ کا کہ اس کا حکم ہے، نام بھی اسی کا ہوگا. اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. تو اب اس اللہ تعالی نے مالک ہو کر جب یہ حکم جاری کر دیا، یہ نوٹیفیکیشن ہو گیا کہ بھئی ہم اس قرآن کے محافظ ہیں، تو میدان عمل کے اندر اللہ تو نہیں آئے گا. اس نے پھر اس مقصد کے لیے ایک لشکر ترتیب دیا، ڈیوٹیاں لگا دی. تو جن میں پہلا نمبر قرائے کرام کا ہے، جو اس قرآن کے لفظوں کے محافظ ہیں، اپنے سینے کے اندر اس قرآن مجید کو محفوظ کر لیتے ہیں. پھر علماء ہیں جو اس کلام مجید کے معانی کو محفوظ کرنے میں کردار ادا کرتے ہیں. پھر مشائخ اعظام ہیں، پیران اعظام ہیں، جو اس کی روحانیت اور تصوف کے اوپر پیرا دیتے ہیں. تو یہ ایک لشکر بن گیا، ایک ٹیم ورک ہو گیا، قرائے کرام کا، علماء کرام کا اور مشائخ اعظام کا. اب ظاہر ہے جن کے ذمے یہ کام لگا ہے اور جس نے لگایا ہے، سرپرستی تو وہی کرے گا نا. تو یہ ٹیم اس مالک کو پھر بڑی پیاری لگے گی، کیونکہ یہ اس کے نافذ العمل حکم کے اوپر یہ اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں. یہ قرآن کے معانی کے محافظ، یہ قرآن کے معارف کے محافظ، قرآن کے مطالب کے محافظ جس وقت میدان عمل میں آئیں گے تو ان کے ساتھ اور کوئی ہو نہ ہو، اللہ کی ذات ان کے ساتھ ضرور ہوتی ہے، کیونکہ یہ ان کا اس خالق لم یزل کی اس اعلان کے اوپر مامور ہیں. یہ ان کے ذمہ کام لگا دیا. اور اللہ تعالیٰ کو یہ فوج بڑی پیاری لگتی ہے، اللہ کے حبیب کو یہ فوج بڑی پیاری لگتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فيه البس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه احسن من ضوء الشمس او كما قال. کریم آقا نے فرمایا جس نے قرآن پڑھا، حفظ کیا، پھر اس کے اندر جو موجود ہے اس کے اوپر عمل کیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے والدین کو ایسے نورانی تاج پہنائے گا جس تاج کی روشنی سورج ہے جو قرآن پڑھنے والے یا علم کی تلاش میں نکلتا ہے. پھر اللہ کے فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں. ہم آنے والے معزز مہمانوں کو اپنی اپنی حیثیت کے مطابق جب ویلکم کرتے ہیں تو ریڈ قالین بچھاتے ہیں، ملکی لیول پہ ہو، ہم بڑا اہتمام کرتے ہیں. لیکن یہ اس اللہ
اللہ رب العزت کے حکم کے محافظ ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہم ان کا استقبال بھی اپنی شان کے مطابق فرمائیں گے۔ جو علم دین کے متلاشی ہیں، جو طالبان علم ہیں، پھر ہم ان کے لیے یہ اعزاز ہم نے انہیں عطا کر دیا کہ ان کے پاؤں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھانا یہ باعث سعادت سمجھتے ہیں۔ اس لیے یہ ایک خوبصورت کام ہے علم دین۔ چونکہ طلباء بیٹھے ہیں اور ہمارے یہ انعام اللہ صاحب اور احسان اللہ صاحب یہ اپنے والد محترم کے اس مشن کو لے کے آگے چل رہے ہیں، تو یقیناً دور بہت آگے نکل گیا ہے۔ ہم ارد گرد دیکھتے ہیں تو بہت سی تبدیلیاں ہیں، بہت معاملات ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لیں جو اس مشن کے ساتھ جڑ گیا ہے، جو اس کام میں لگ گیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ دارین کی سعادتیں عطا فرمائے، تو دنیا میں بھی اور دنیا کے بعد آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اعزاز عطا فرماتا ہے۔ ہسٹری آف انگلینڈ کے اندر ایک واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ تھا اور اس کا وزیر تھا۔ وزیر جو ہے وہ ہر جائز و ناجائز کام کرتا تھا، اپنے بادشاہ کے لیے مختلف محاسن اکٹھے کرنا، اور ہر جائز ناجائز سیر سفید کا وہ مالک تھا کہ اپنے بادشاہ کو میں نے خوش رکھنا ہے۔ عرصہ دراز گزرا، بڑھاپے کا وقت آیا، کسی وجہ سے وہ بادشاہ کے زیر عتاب آ گیا۔ جب اسے معطوف کیا گیا اور اسے سزا دی گئی، اس نے ایک جملہ کہا بڑی درد مندی کے ساتھ، اور کہتا ہے سانس کھینچ کے نا ٹھنڈی آہ بھر کے کہتا ہے I served God as I served the king۔ کاش میں نے ایسی خدمت اپنے اللہ کی ہوتی جیسے میں ساری زندگی اپنے بادشاہ کی کرتا رہا، اور اس اللہ کی اگر بارگاہ میں جھکتا، اس کی بارگاہ میں ہوتا، تو یہ آخر کار مجھے یہ آج معتوب نہ ہونا پڑتا۔ کیوں؟ اس کی بارگاہ میں جب لگ جائیں گے، پھر جیسے جیسے وقت گزرتا ہے اللہ تعالیٰ اوج اور بلندی عطا فرماتا ہے۔ جو اللہ رب العزت کے رستے میں لگ جاتا ہے، جو اس رستے پہ چلتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف جاتا ہے، تو اسے کبھی بھی شرمسار نہیں ہونا پڑتا، اور جو دنیا داری کے پیچھے بھاگتا ہے پھر اسے کسی سٹیج پر جا کر سر جھکانا بھی پڑ جاتا ہے۔ تو دنیا دار لوگ جب یہ دیکھتے ہیں نا، تو ہمیں احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں بالکل یہ احساس نہیں، اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہم گفتگو سنیں، کوئی بڑا جاگیردار بیٹھ جائے، کوئی بڑا انسان بیٹھ جائے، اس کی گفتگو سے محسوس ہو کہ ہم اٹلی جاتے ہیں، صبح ہماری اٹلی میں ہوتی ہے، شام ہماری یورپ میں ہوتی ہے، کبھی انگلینڈ، کبھی فرانس، کبھی پاکستان، کبھی ادھر۔ سننے والے کو محسوس یہ ہوتا ہے کہ اس کا ایک پاؤں ایسٹ میں ہے، دوسرا ویسٹ میں ہے، پتہ نہیں یہ کیا روپ ڈال رہا ہے۔ لوگ اس کی باتوں سے پھر احساس کمتری کا شکار بھی ہوتے ہیں، لیکن خالق لم یزل نے کیا فرمایا؟ لا یغرنک، آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دیں، تقلب الذین کفروا فی البلاد، یہ ان کافروں کی چلت پھرت، یہ جو چلتے پھرتے ہیں نا، کبھی کسی ملک میں کبھی کسی ملک میں، یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ تم ان کی چال ڈھال کو دیکھ کر، ان کے دنیا داری کے مناصب کو دیکھ کر، ان کی دنیا کی عزت کو دیکھ کر کبھی احساس کمتری کا شکار مت ہونا، کیونکہ ان کی عزت کا معیار دنیا ہے، وہ دنیا تک محدود ہے۔ اس کی بنیاد مال ہے، اس کی بنیاد عہدہ ہے، اس کی بنیاد دولت ہے، تو یہ دولت بھی دنیا تک محدود ہے، یہ عہدے بھی دنیا تک محدود ہے، یہ مال بھی دنیا تک محدود ہے۔ ہاں، جس نے بنیاد بنایا علم دین کو اور جس نے بنیاد بنایا عمل صالح کو، ہم انہیں وہ مقام عطا کریں گے کہ دنیا یہ کیا ہے؟ کل متاع دنیا قلیل، یہ دنیا بہت تھوڑی ہے، اس کا متاع بہت قلت کا شکار ہے، لیکن جو ہم بندہ مومن کو اور عالم کو، جو علم دین کے حاصل کرنے والوں کو جو مقام ہم عطا کریں گے، پھر ایسا ہوگا دنیا والوں کی نظریں صبح قیامت بھی اس طرح بلند ہوگی اور نظریں اٹھا کے پوچھیں گے کہ جن کے چہرے چمک رہے ہیں، جن کے سروں پہ عزت کے تاج ہیں، یہ کون ہیں؟ تو آواز آئے گی، یہ رسول نہیں ہے، یہ انبیاء نہیں ہے، یہ کوئی صلحاء نہیں ہے، انہوں نے کوئی ریاضات اور مجاہدات نہیں کیے، یہ کون ہے جنہیں اتنی عزتوں سے نوازا گیا؟ یہ وہ ہے جن کی زبان قال اللہ و قال رسول کے نعرے پر لگاتی رہی۔
یہ علم کی برکت ہے. علم کے بغیر انسان ایسے ہے جیسے بدن روح کے بغیر ہوتا ہے, درخت پھل کے بغیر ہوتا ہے. جہالت ہے, یہ تاریکی ہے, اور علم نور ہے, روشنی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے اداروں کا دست و بازو بنیں اور کبھی بھی اپنے اندر یہ احساس مت آنے دیں. میں نے جیسا پہلے عرض کیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول بڑا پیار کرتے ہیں, بہت محبت کرتے ہیں علم دین حاصل کرنے والوں کے لیے, اور جو ان کے سرپرست ہیں پھر ان کی تو کیا ہی بات ہے. حضور نے فرمایا فضل العالم, کہ جو ایک عالم ہے اس کی فضیلت کیا ہے؟ فرمایا فضل العالم علی عابد, عبادت کرنے والے پر, علم حاصل کرنے والے کی فضیلت ایسے ہے کفضلی علی ادناکم, جس طرح حضور فرما رہے جس طرح تم میں سے کوئی ادنا آدمی اسے اگر میرے مقابلے میں کھڑا کرو تو جیسی اس کے مقابلے میں مجھے عظمت حاصل ہے ایسے ہی عابد کے مقابلے میں عالم کو عظمت حاصل ہے. تو یہ بہت بڑا مقام ہے. ایک اور مقام پہ حضور نے فرمایا فضل العامل فضل العالم, کہ جو عالم کی فضیلت ہے علی العابد, عابد کے اوپر, کفضل القمر لیلۃ البدر, 14ویں رات کے چاند کی طرح اس کی فضیلت ہے. 14ویں رات کے چاند کی فضیلت کس پر ہوتی ہے؟ علی سائر الکواکب, جس طرح 14ویں رات کا چاند ہو, 7 ستارے ہوں تو ستاروں پر چاند کی روشنی غالب آتی ہے, اس طرح عابدین میں علماء کی روشنی غالب آتی ہے, وہ چمک رہا ہوتا ہے. اور مثال کیوں چاند کے ساتھ دی؟ کیونکہ چاند اپنی روشنی سے گمراہوں کو راہ دکھانے کی ایک سبب ہے, اور عالم اپنے علم سے گمراہوں کو راہ کے اوپر ڈالتا ہے, ان کی رہنمائی کرتا ہے. اور ستارے وہ صرف اپنے وجود تک محدود ہے, وہ رہنمائی نہیں کرتے, وہ خود جگمگا کے اپنا وجود کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح عابد ہے جو عبادت کرے وہ 1000 نفل پڑھے, وہ 2000 پڑھے, وہ جتنی عبادت کرے اس کی عبادت کا تعلق اس کی ذات کے ساتھ ہے, لیکن عالم کے علم کا تعلق کائنات کے ساتھ ہے, وہ اپنے علم سے پوری دنیا کو روشنیاں عطا کرتا ہے. اس لیے یہ جو مدارس ہیں, یہ ادارہ جات ہیں, ان کے اندر پڑھنے والے طلباء ان کو حقارت کی نظر سے مت دیکھا کریں. اور میں طلباء سے بھی یہ مخاطب ہوں کہ اپنا ایک وقار, ہم جس ادارے میں پڑھے ہیں, آپ میں سے کون نہیں واقف ادارہ معین الاسلام دیوبند شریف؟ کون اس ادارہ کے نام سے واقف نہیں؟ تو ایک سٹیٹس ہے, ایک اس کا مقام ہے. وجہ کیا ہے؟ اس ادارہ کے بانی کا مشن ایک ہی ہے, اور وہ مشن کیا ہے کہ جو اس ادارہ کی 4 دیواری میں اپنا قدم رکھے گا, ہم نے اس کو اس حال میں جب وہ آیا تھا, جب اس 4 دیواری سے باہر نکلے گا, فارغ التحصیل ہوگا, اس کے دامن میں دنیا کا علم بھی ہو, اس کے دامن میں دین کا علم ہے. وہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو, وہ سینہ چوڑا کر کے کہے کہ میں جس ادارے میں پڑھا ہوں وہاں پر بھیک مانگی نہیں جاتی, وہاں پہ ہاتھ پھیلانے کا درس نہیں دیا جاتا, وہ الید العلیٰ کا درس دیتے ہیں کہ ایسا ہاتھ بنو معاشرے کے اندر جو ہاتھ ہمیشہ اوپر رہے, لینے والا نہیں دینے والا بنے. اور کیا چیز لینی ہے؟ فرمایا اپنے اخلاق سے حصہ تم نے معاشرے کو دینا ہے, اپنے علم سے حصہ معاشرے کو دینا ہے, اور اس غیرت کا حصول جو تمہیں ادارے میں ہوا ہے اس غیرت کا مظاہرہ تم نے معاشرے کے اندر کرنا ہے. یہ ادارے شخصیت ساز ہوتے ہیں, اس لیے تمہیں کسی بھی مرحلے پر جا کر نظر جھکانا نہ پڑے, بلکہ فخر سے سینہ چوڑا کر کے تان کر کے کہو ہم جس ادارے میں پڑھے ہیں وہاں حقیقت میں ایک بندے کو بندہ مسلم بنایا جاتا ہے, اور ایک بندہ مسلم کو عاشق رسول بنایا جاتا ہے, اور ایک عاشق رسول ایسا تیار کر کے جو معاشرے پر بوجھ نہیں بنتا, جو معاشرے کے بوجھ کو بانٹنے میں سہارا بنتا ہے, اور ایک خوبصورت شہری بن کے بنتا ہے. یہ اس سوچ کی بڑی کمی ہے. اور یہ ادارہ جات اگر آپ یہ کہیں کہ میری زبان یہ کہہ رہی ہے اور میں یہ جملے ادا کر رہا ہوں, تو شاید یہ ایک منہ کے اوپر تاریخ بن جائے گی, لیکن یہ حقیقت ہے, یہ وہ حقیقت ہے جو کبھی آنکھوں سے چھپ نہیں سکتی, جو آپ کے سامنے ہے, اظہر من الشمس ہے. تو اس لیے اپنا سٹیٹس, اپنا ایک جو امتیاز ہے وہ برقرار, اور ایسے ادارے اللہ تعالیٰ پورے ملک کو عطا فرمائے, امت مسلمہ کو عطا فرمائے, جہاں یہ
اسٹیٹس برقرار رکھا گیا اور رکھا جاتا رہے. اس لیے آئیں یہ ذہن میں رکھیں احساس کمتری کسی سٹیج پر نہ آنے پائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو محبت کی سوغات عطا کرتے ہیں وہ شاید کسی کے حصے میں آئے ہیں. امام کا الصلاۃ والتسلیم کی مسجد ہے مسجد نبوی شریف. 3 لوگ ہیں, ایک ابن المقری ہیں اور ایک ابو الشیخ ہیں اور ایک تبری ہیں. 3 اشخاص ہیں جو وہاں پہ بیٹھ کے علم حاصل کر رہے ہیں. کھانے کو کچھ نہیں ملا. ایک دن گزرا, روزہ رکھ لیا, پانی سے رکھا, پانی سے افطار کر لیا. اگلا دن آیا, ایسے ہی گزرا. 2-3 دن گزرے تو وہ جو 2 دوست تھے ساتھ, ابو الشیخ اور ابن المقری, انہوں نے کہا بھئی ہم تو بھوک سے نڈال ہوا چاہتے ہیں, ہماری تو بس کی بات نہیں, ہم یہاں پہ رہیں, بہت مشکل ہے, آئیں چلتے ہیں. تو تبری بولے کہ نہیں بھئی آپ نے جانا ہے تو جائیں, میں تو یہیں پہ رہوں گا. فرماتے ہیں کہ میں لیٹ گیا وہاں پہ. 1-2 دن اور گزرے تو مجھ سے ایسی کیفیت میرے اوپر طاری ہوگی, ایک نڈھال ہو گیا, میں بہت نقاہت آ گئی. اور میں نے اچانک سوچا کہ یار مسجد نبی کے اندر بیٹھا ہوں, کیوں نہ حضور کی بارگاہ میں جا کے دعا کروں. میں حضور کی بارگاہ ناز میں مواجہ شریف پہ پہنچتا ہوں اور جا کے دعا کرتا ہوں, صلاۃ و سلام پیش کرتا ہوں. حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ آپ کی مسجد میں آپ ہمارے میزبان ہیں, ہم آپ کے مہمان ہیں, ہم آپ کا دین پڑھ رہے ہیں, بہت بھوک لگی ہے. فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے اٹھا, دعا ختم کی, جب باہر کی طرف نکلتا ہوں تو ایک شخص اونچے آواز سے کہہ رہا تھا یا تبری یا تبری, بلا رہا تھا, ندا دے رہا تھا. میں نے غور کیا, میں نے کہا کہ نام میرا لیا جا رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھا, میں نے کہا جی انا تبری, میں تبری ہوں, مل معاملہ, کیا وجہ ہے, کیا بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ روٹیاں اور یہ سالن آپ کے لیے ہے, آپ اسے کھائیں, تناول فرمائیں. کہا کہ بھئی آپ کون ہیں. کہا کہ میرا گھر یہ مسجد نبوی کی دیوار کے ساتھ سانچا ہے, یہ میں ہمسایہ ہوں. تو بھئی آپ مجھے جانتے ہیں. کہا کہ میں گھر میں لیٹا ہوں, حضور میں آرام کر رہا تھا تو حضور میرے خواب میں تشریف لائے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا مہمان ہماری مسجد میں بیٹھا ہے, اس کے کھانے کا اہتمام کرو, اسے بھوک لگی ہے. تو فرمایا کہ میں نے اٹھ کے دیکھا, بیوی سے پوچھا کہا سالن تیار ہے. میں نے کہا روٹیاں بناؤ. روٹیاں بنائی ہیں اور میں لے کے آ گئی ہوں, اور میں پکار رہا ہوں کہ جو حضور نے بتایا ہے تبری اس کا کھانا ہے, تو میں یہ آپ کے لیے لے کر آ گیا ہوں. تو وجہ کیا ہے, وہ طالب علم ہے, وہ دین کا طالب علم ہے. تو جو دین کا طالب علم ہے مصطفیٰ اس کی خود سرپرستی فرمایا کرتے ہیں. یہ تنہا نہیں ہے, یہ بہت اونچی ہستیاں ہیں. ان کی قدر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ مقام عطا فرماتا ہے, جن کا اپنا یہ مقام ہے. اب دیکھیں جن کا اپنا یہ سٹیٹس ہے کہ فرشتے ان کے پاؤں کے نیچے پر بچھائیں, جن کا اپنا یہ سٹیٹس ہے کہ وہ جب تک علم کی طلب میں نکلے رہے, خالق فرماتا ہے وہ مجاہد ہیں, وہ جہاد کے رستے میں ہیں, ان کا نکلنا ہی عبادت تصور ہوگا. جو رستے میں ہوتے ہیں, ادارے میں ہوتے ہیں, پڑھ رہے ہوتے ہیں, مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ فضا میں اڑنے والے پرندے اور زمین پر چلنے والے جاندار اور سمندر کی تہ میں تیرنے والی مچھلیاں بھی خالق لم یزل حکم دے دیتا آپ اس طالب علم کے حق میں مغفرت کی دعا میں مصروف ہو جائیں. جن کا یہ اپنا سٹیٹس ہے تو پھر بتائیں جو ان کی تکریم کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو کتنا مقام عطا فرماتا ہے, اللہ ان کو کتنی عزتیں عطا فرماتا ہے. ایک نوجوان تھا, بیٹھا پڑھ رہا تھا, تو اندھیرا ہو گیا. اب اسے تکلیف ہوئی کہ میں کیا کروں. وہ ساتھ ایک دکان تھی بنیے کی, ہندو کی, وہ وہاں پہ جاتا, کچھ وہاں پہ لائٹ کا انتظام تھا, اس کی دکان تھی, وہ وہاں پہ جاتا, تھوڑی دیر پڑھ کے آ جاتا. محمود غزنوی کا دور تھا, تو مورخین نے لکھا ہے کہ وہ محمود غزنوی اب اپنے گھر سے نکلتے ہیں, اور یہ وہ محمود غزنوی کسی دور میں ان کے اوپر یہ ایک کیفیت طاری ہو گئی کہ یہ شکوک و شبہات کا شکار ہوگا. اب ان میں شکوک و شبہات کے 3 مین پوائنٹس تھے کہ ایک انہوں نے یہ حدیث پڑھی کہ جو عالم ہے اسے عابد پر ایسی فضیلت ہے جیسی 14ویں رات کے چاند کو ستاروں کے اوپر فضیلت. اس نے یہ خیال کیا کہ یہ علماء نے ایم ہی اپنی طرف سے ایک قول گھڑ لیا ہے کہ حضور کی حدیث نہیں ہو سکتی, اپنے کھانے پینے کے اندر جو اس کے ذہن میں شک آیا کہ یہ خود ساختہ کا چیز ہے. اور ایک اس کے خیال آیا کہ کیا میں واقعی سبکتگین کا بیٹا ہوں, اپنے والد کے بارے میں شک و شبہ کا شکار ہوا.
اور ایک اس کے من میں یہ خیال تھا کہ یہ جو قیامت ہے اس کے بارے میں وہ ڈاما ڈول تھا، اس کے خیالات متزلزل تھے۔ الغرض رات کا وقت تھا، نوکر کو ساتھ لے کر سونے کا ایک چراغ تھا، اس چراغ جل رہا تھا، وہ گلیوں کے چکر لگاتے لگاتے جب اس بچے کے پاس پہنچے، دیکھا کہ وہ روشنی کے لیے اس بنیے کی دکان پر جاتا ہے پڑھنے کے لیے، پھر واپس آتا ہے، پھر جاتا ہے، جو یاد کرنا ہے وہ اس طرح کر رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میرے دل کو بڑی تکلیف ہوئی، اور میں نے کیا کیا، میں نے اس نوکر سے کہا کہ آپ یہ چراغ اس طالب علم کو دے دینا جو علم کی طلب کے لیے اتنا تڑپ رہا ہے، چلو یہ ایک جگہ پہ بیٹھ کے پڑھ لے گا۔ فرماتے ہیں کہ وہ بچہ اس نے پڑھا، وہ بڑا خوش ہوا، اس کی جو محتاجی تھی وہ حل ہو گئی، اور یہ وہاں سے چلے گئے۔ محمود غزنوی جب سوتے ہیں تو خود کہتے ہیں کہ مجھے خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خواب میں تشریف لائے، اور یہ بھی حضور کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے کہ حضور لفظ تھوڑے ارشاد فرماتے اور جملے کئی، اس کے اندر معانی، کئی مفاہیم اور کئی مسائل کا حل جو ہے وہ ان چند کلمات کے اندر عطا کر دیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، فرمایا اے سبکتگین کے بیٹے، جو میرے وارث کی تو نے مدد کی ہے، مجھے خوش جملے کے اندر مصطفیٰ نے ان ساری چیزوں کا حل عطا کر دیا۔ یہ بھی بتا دیا کہ تو سبکتگین کا بیٹا محمود ہے، تیرے باپ سبکتگین ہی ہے، اور یہ جو تو نے پڑھ کے شک و شبہ کا شکار ہوا کہ یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، ان کی مدد کی یا متعلم کی مدد کی، بے قلم منکسر، چاہے ٹوٹا ہوا قلم دے کے کیوں نہ کیا، اس کو اللہ تعالیٰ یہ فیضان عطا فرماتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اس کا یہ مقام ہے کہ گویا اس نے بنل کعبۃ 70 مرہ، کہ کعبہ اللہ کو 70 بار گرے ہوئے کو تعمیر کرنے کا جتنا مقام ہے اتنا عالم اور متعلم کی خدمت کرنے کا ثواب ہے۔ تو یہ ایک ایسی خوبصورت فیلڈ ہے، یہ ایسا خوبصورت مشن ہے کہ جس میں چلنے والے کے اوپر بھی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جن کے ساتھ محبت کرنے والے، وہ امام بخوی رحمت اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا کہ تم یا عالم بن جاؤ، علم سیکھنے والے بن جاؤ، یا سکھانے والے بن جاؤ، یا علماء سے محبت کرنے والے بن جاؤ، یا ان کی مجلس میں بیٹھنے والے بن جاؤ، اس سے آگے نہ بننا، اگر 5ویں بنو گے تو تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے۔ اور اسی طرح حضور تشریف فرما ہے، کریمہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ ناز میں یہ پوچھا گیا، بلکہ اسرائیل علیہ السلام آئے کہ فلاں بندے کا وقت اخیر ہے، اس کو تھوڑی دیر کے بعد اس کی جان قبض کر لی جائے گی۔ حضور نے بیان فرمایا کہ آپ کا چند ثانیے آپ کے رہ گئے، آپ کی زندگی ختم ہے۔ اب وہ آگے سے عرض کیا کرتا ہے، یا رسول اللہ آپ بتا دیں اس آخری لمحے کے اندر، اپنی عمر کے ان آخری ساعتوں کے اندر مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں جو میں کر لوں، تو یقیناً جو عمل حضور بتائیں گے مرتے وقت اور آخری گھڑیوں کے اندر وہ بڑے کمال کا عمل ہوگا۔ حضور نے فرمایا یا سیکھنے والا بن جا یا سکھانے والا بن جا، یا سیکھ لے یا کچھ سکھا لے۔ تو علم یہ انسان کی رہنمائی کرتا ہے، یہ انسان کو، اب دیکھیں نا وہ ایک چیونٹی جو سورہ نمل کے اندر واقعہ کہتے ہیں، سلیمان علیہ السلام اڑ کے تخت پہ آ رہے ہیں اور چیونٹی اپنی دوسری چیونٹیوں کو مخاطب ہو کے کہہ رہی ہے کہ اے چیونٹیوں اپنی اپنی ادخلوا مساکنکم، اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں بے خبری میں حضرت سلیمان کا لشکر تمہیں پاؤں تلے روند نہ ڈالے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام 3 میل دور یہ گفتگو سن بھی رہے ہیں اور مسکرا بھی رہے ہیں۔ علماء نے لکھا، امام فخر الدین رحمت اللہ تعالیٰ نے رقم تراز ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیونٹی کے اس ادب کی وجہ سے اور اس علم کی وجہ سے، اس جان پہچان کی وجہ سے جو اس نے باقی چیونٹیوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ کہیں لشکر بے خبری میں اسے اتنا پتا تھا کہ جو نبی کے ساتھ ہوتے ہیں وہ باخبر ہونے میں کوئی ظلم زیادتی نہیں کرتے، وہ کوئی کسی کا حق تلفی نہیں کرتے، کہیں بے خبری میں ایسا نہ ہو کہ تم پاؤں تلے روندی جاؤ۔ تو اس جان کی وجہ سے، اس نالج کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے باقی چیونٹیوں سے اسے ممتاز کر دیا، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ انہیں چیونٹیوں کا سردار بنا دیا قیامت تک کے لیے۔ وجہ کیا تھی؟ اس جان کی وجہ سے، اس پہچان کی وجہ سے۔ یہ علم جہاں پر بھی ہوتا ہے یہ اپنے نور سے روشنی عطا کرتا ہے اور دل و دماغ کو یہ ایسا ایک سرور عطا کرتا ہے، ایسی چمک عطا کرتا ہے جس کی چمک ماند نہیں پڑتی نہ دنیا کے اندر، نہ قبر کے اندر اور نہ حشر کے اندر۔ تو آئیں، یہ وہ خوبصورت ادارہ جہاں پڑھنے والے طلباء، جناب صوفی ظفر حیات صاحب
اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اور یہ بھی ایک بات میں چلتے چلتے عرض کر دوں کہ یہ ان لوگوں کا یہ مقام ہے، بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا کہ جو اولیاء کاملین ہیں وہ مجاہدات کرتے ہیں، وہ ریاضات کرتے ہیں، وہ بہت محنتیں کرتے ہیں، جو محنتیں کرنے کے بعد انہیں مقام عطا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دین کے طالب علموں کی خدمت کرنے والوں کو وہ خدمت کی وجہ سے عطا فرماتے ہیں۔ یہ ایسا مقام ہے۔ تو اس لیے یہ وجہ کیا، کیونکہ اگر ہم واقعات پڑھیں کہ جن لوگوں نے علم حاصل کیا تو انہوں نے بہت مشکلات کا سامنا کیا، بہت کافروں کی شکل میں سفر کرتے، ڈکیتیاں ہو جاتی، طوفان آ جاتے، رستے بھٹک جاتے، منزل تک پہنچتے۔ حضرت عبد البقی ابن مخلد رحمہ اللہ، آپ کے بارے میں آتا خود فرماتے، قرطبہ کے رہنے والے تھے، آپ فرماتے کہ مجھے امام احمد بن حنبل کے بارے میں پتا چلا کہ وہ بغداد کے اندر وہ حدیث کا علم جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں، تو میرے من میں جوش آیا کہ میں اس امام کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ الغرض میں مختصر عرض کرتا ہوں، وہ وہاں سے چل پڑے، نیت کر لی، رستے میں دریا پڑتا تھا، وہاں پہ کشتی کرائے پہ دی، چلے، جب کافی آگے گئے رستہ بھول گیا ملا، اور طوفان آ گیا، طوفان میں کئی فٹ تک لہریں آتی ہیں، کشتی جو ہے وہ ہچکولے کھانے لگی، من کے اندر خیال آیا مالک میں تو علم کی طلب کے لیے نکلا تھا، اور اے اللہ اب تو جو حالات بن چکے ہیں لگتا ہے ہم کبھی زمین خشک دیکھ ہی نہیں سکتے، مالک اس عذاب سے نجات عطا فرما۔ الغرض کئی دنوں تک وہ اسی طرح معاملہ چلتا رہا، ایک دن، 2 دن، 4 دن، جتنے بھی، وہ کہیں ساحل پہ جا کے کنارے کشتی لگی، وہاں پہ اپنا وہ جھولا جو تھا اسے اپنے کندھوں پہ اٹھایا، باہر نکلے، کسی سے پوچھا کہ بغداد کتنی دور، انہوں نے کہا وہ 600-700 میل دور ہے یہاں سے، تو بہت آگے ہے، تو کہا کہ اب ایسا کرتا ہوں کہ پیدل ہی چلا جاتا ہے، وہاں سے پیدل۔ سیر اعلام النبلاء کے اندر یہ واقعہ امام ظاہری نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ عبد البقی وہاں سے چل پڑے، وہ اپنے کندھے کے اوپر سامان لیا، کہا کہ چل کے جاتا ہے، یہ کون سا سفر ہے، چلتے 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 عرصے کے بعد وہ بغداد کے اندر پہنچے، وہاں پہ ایک شخص ملاقات ہوئی، جی بغداد ہے، جی بغداد ہے، پوچھا کہ امام احمد بن حنبل یہاں پہ ہی درس حدیث دیا کرتے ہیں؟ انہوں نے میرے چہرے کی طرف دیکھا اور کہنے لگے کہ تیری ملاقات نہیں ہو سکتی۔ کہا کہ میرے اوپر تو وہ تازیانہ لگا کہ میں کہاں سے اتنے طوفانوں کا جو ہے وہ رخ برداشت کر کے آیا ہوں، اور جس تڑپ کے لیے آیا ہوں یہ کہتا ہے کہ ملاقات نہیں ہوگی۔ میں نے کہا کیوں، خیر ہے؟ کہنے لگے کہ جو بادشاہ وقت ہے اس کے زیر عتاب ہے امام احمد بن حنبل، اور انہیں اپنے گھر کے اندر نظر بند کر دیا ہے، نظر بند کر دیا ہے، تو لہٰذا جو ان کا پتہ پوچھتا ہے جو وہاں پر جائے گا وہ بھی کوڑے کھائیں گے اور وہ بھی کوڑے کھائیں گے، بہت سختی ہے۔ کہا کہ چلو یہاں پر کوئی درس حدیث اور بھی ہوتا ہے؟ کہا ہاں ہوتا ہے، یحییٰ بن معین ایک بہت بڑا اسماء الرجال کے ناقدین میں ایک نام ہے، تو فرمانے لگے کہ ان کا درس حدیث ہوتا ہے، عصر کے بعد وہ فلاں مسجد میں ہوتے ہیں۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے چلا اور سیدھا یحییٰ بن معین رحمہ اللہ ان کے درس حدیث میں پہنچ گیا، تو آپ بہت بڑے اسماء الرجال کے جو ہے وہ ماہر تھے، تو اب ان کی مجلس میں لوگ بیٹھے ہیں، حدیث پاک پڑھی اور لوگوں نے سنی، پھر بحث شروع ہو گئی جو ہے وہ سند کے اوپر، کہ لوگ سوال پوچھتے اور آپ ان کا جواب دیتے، پھر دوسرا کھڑا ہو جاتا، پھر وہ میں بھی کھڑا ہو گیا۔ پھر میں نے پوچھا کہ ہشام جو ہے ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اچھا، انہوں نے نظر اٹھائی اور فرماتے ہیں مجھے کہا کہ وہ ہشام چادر والے؟ میں نے کہا ہاں وہ ہشام چادر والے۔ تو وہ فرمانے لگے کہ وہ اتنے سکہ راوی ہیں، اتنی سکاہت ہے ان کی کہ اگر ان کی چادر کے اندر تکبر بھی داخل ہو جائے تو ان کی سکاہت میں کمی نہیں آ سکتی۔ میں بڑا خوش ہوا کہ ان کی سکاہت کا واقعی زمانہ گواہ تھا، اور انہوں نے بھی بالکل پکی بات کی۔ کہا کہ میں نے دوسرا سوال کرنے کا ارادہ کیا، پیچھے سے بندہ بیٹھا، اس نے قمیض کھینچی، چل نیچے بیٹھ گیا۔ میں نے پیچھے دیکھا تو میں نے کہا کہ یار کیا بات ہے، میں نے سوال پوچھنا، کہا کہ اس مجلس کا اصول ہے ایک بندہ ایک دن میں ایک ہی سوال پوچھ سکتا ہے، اگر ایک بندے کھڑا ہو کے سوال پوچھنا شروع کر دے تو یہ دنیا جو جہاں جہاں سے لوگ آئے تو وہ پھر ایک بندے کا منہ تکتے رہیں گے، اپنا یہ تو تڑپتے رہیں گے، یہ اصول ہے، آپ بیٹھ سکتے۔ تو کہتے ہیں کہ میں رونے لگا، مجھے بڑا رونا آیا، اور میں نے کہا اصل سوال تو میں نے پوچھا ہی نہیں ہے، اصل سوال تو میرا رہتا تھا، یہ تو میں نے ویسے پوچھا ہے۔ تو انہوں نے کہا بھائی جو بھی ہے ایک دن میں ایک ہی سوال۔ تو بڑی آہو بکا کی آگے یحییٰ بن معین، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے پھر اپنی پوری سٹوری سنائی کہ میں اس طرح بڑا، میں تو خوار ہو کر یہاں تک پہنچا ہوں، اور جو اصل بات ہے وہ میں نے آپ سے پوچھنی ہے۔ تو انہوں نے کہا چلو آپ کی داستان بڑی دردناک ہے، آپ ایک سوال اور پوچھ لیں، جو اصل سوال ہے وہ پوچھیں۔ تو فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ امام احمد بن حنبل کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو
فرماتے میں نے سوال پوچھا نا تو ایسے مجلس کے اوپر سناٹا چھا گیا، کیونکہ وہ بندہ بادشاہ وقت کا زیر عتاب ہے، اس کا کوئی نام نہیں لیتا، جو چاہنے والے ہیں سپاہیوں کو پتا چلتا وہ پکڑ کے لے جاتے، وہ انہیں بھی کوڑے مارتے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے سوال پوچھا، لوگوں نے آنکھیں پھاڑ کے میری طرف دیکھا اور میں نے کہا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، اور یحییٰ بن معین جو تھے انہوں نے سوال سنا اور گردن جھکا لی، ٹھنڈی سانس لی، آہ لی، اور کچھ سیکنڈز کے بعد انہوں نے سر اٹھایا اور آنکھوں میں آنسو تھے، فرمانے لگے امام احمد بن حنبل کے بارے میں پوچھتے ہو وہ تو امام المسلمین ہے، امام احمد کا پوچھتے ہو وہ تو امام المسلمین ہے۔ فرماتے طلب تو میرے دل میں پہلے بڑی تھی لیکن اس نے اور چنگاری کو بھڑکا دیا، میں نے کہا اب تو ان کی بارگاہ میں حاضری دیے بغیر میں نہیں رہوں گا۔ وہاں سے نکل پڑا، ایک اور بندے سے پوچھا، اس نے کہا بھائی میں نے نہیں آپ کو بتانا، میں بھی پھنسوں گا، تجھے بھی کوڑے پڑیں گے، بادشاہ وقت ہے، گلی گلی میں سپاہی ہیں، ان کے گھر کے آگے ناکا لگا ہوا ہے، تو کیسے یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو آخر کہتے کہ میں کیا کروں، 20-22 سال کی عمر تھی عبد البقی ابن مخلد علیہ رحمۃ۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے کہا، ترلا لیا، میں نے کہا یار اس طرح کرے میرے ساتھ چلے، تو آپ اس طرح کرے، بتائیں نہ، اشارہ نہ کیجئے گا، آپ اس گلی سے گزرے نا تو جو گھر امام احمد بن حنبل کا ہے نا، گزرتے ہوئے بس آنکھ سے اشارہ کر دے کہ یہ ان کا آستانہ ہے، بس اتنی بات، آگے میں جانوں میرا کام جانوں۔ وہ اس بات پہ راضی ہو چل پڑے۔ جب وہ گھر آیا، گلی آئی، اس نے اشارہ کر دیا، آپ سمجھ گئے کہ یہ گھر امام احمد بن حنبل ہے۔ واپس آئے اور سوچنے لگے کہ میں کون سا کام کروں، ایک مکان چھوٹا سا پہ لیا، وہاں پہ سے سوچ کے اب دماغ میں خیال آیا، اپنے گھٹنے کے اوپر ایک پٹی باندھ لی اور اپنا حلیہ فقیروں کا سا بنا لیا، اور وہاں سے نکلا اور کہتے ہیں کہ میں نے صدا لگانی شروع کر دی، اجرکم علی اللہ، یہ آج کل لوگ مانگتے ہیں نا اللہ کے نام پہ دے دیں، اللہ کے نام پہ سوال ہے، تو اس دور میں وہاں کا یہ رواج تھا کہ جو صدا لگاتا تھا، جو گداگر ہوتا تھا، وہ کہتا تھا اجرکم علی اللہ، سننے والے کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ محتاج ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے بھی گداگری شروع کر، میں نے بھی اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اب میں لفظ نکالتا، ظاہر ہے میں جتنا مرضی حلیہ بگاڑ لیتا، 20-22 سال کی عمر ہے، نوجوانی ہے، تو چہرے سے تو میں تندرست نظر آتا تھا، تو لوگ مجھے بڑا گھورتے، اور ان کے جو وہ اشاروں سے مجھے پتا چل جاتا کہ ان کا دل یہ کہہ رہا ہے کہ اتنا خوبصورت نوجوان ہے، یا اتنی تیری کڑیل جوانی ہے، کوئی محنت مزدوری کر لے، کوئی کام کر لے، مانگنے چل پڑا ہے، لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ میں کیا چیز مانگنے آیا ہوں۔ تو الغرض میں نے ان لوگوں کی نظروں کو برداشت کیا کرتے کرتے کرتے، جب میں امام احمد بن حنبل، وہ سپاہیوں نے بھی کچھ نہ کہا کہ چلو درویش ہے، مانگ رہا ہے تو فقیر ہے، جب وہاں پہ دروازے پہ پہنچا تو فرماتے ہیں کہ میں نے بڑی درد بھری آواز کے ساتھ، جو میرے اندر درد تھا وہ میں نے ان کو لفظوں کی مالا پہنا کر میں نے بڑے درد بھرے انداز میں کہا اجرکم علی اللہ۔ اندر امام صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے جب وہ تڑپ سنی نا، وہ آہ سنی اور وہ درد بھری آواز سنی، تو وہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ وہ امام صاحب تک بات پہنچی تو کہا کہ لگتا ہے کہ کوئی بہت ہی مجبور ہے۔ انہوں نے ہاتھ میں کوئی سکے لیے دروازے پہ آئے، اور جب انہوں نے دینے کا ارادہ کیا، میں نے آستہ سے ہاتھ کا بوسہ لیا اور عرض کیا حضور مال کا متلاشی نہیں ہوں، میں تو علم کا متلاشی ہوں، میں تو گداگری کا لباس اور لبادہ اوڑھ کر آپ کی بارگاہ میں آپ کا نام سنا تھا تو میں حدیث سننے کے لیے آیا ہوں۔ اب یہ شخص امام احمد بن حنبل سے حدیث پاک سننے کے لیے آیا، اتنا لمبا سفر کیا اور یہ شکل اور یہ حلیہ بنا کے، تو فرماتے ہیں کہ تو مجھے مروائے گا، مجھے بھی مروائے گا، خود بھی کوڑے کھائے گا، یہ بادشاہوں کے چیلے پھر رہے ہیں، یہ کرندے پھر رہے، دیکھیں گے۔ کہا کہ حضور آپ اس طرح کیجئے، وقت بھی بڑا نازک ہے، میں اتنی بات عرض کر دیتا ہوں کہ اگر کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا نا، جب میں آؤں گا آپ سے مانگنے کے لیے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا تو مجھے 1 یا 2 حدیثیں کھڑے کھڑے حضور کی سنا دینا، میں حضور کی وہ حدیثیں سن کے چلا جایا کروں گا، اور اگر کوئی دیکھ رہا ہوگا نا تو آپ چپ کر کے 1 سکہ ڈال دیا کرنا، دیکھنے والوں کو یہی لگے گا کہ کوئی درویش تھا، کوئی مانگنے والا تھا، نہ آپ کو کچھ مسئلہ بنے گا نہ مجھے۔ فرماتے 1 سال تک میں گداگری کے لباس میں فقیر بن کر جاتا، کبھی کرندے دیکھتے تو 1 درہم لے کر واپس آ جاتا، اور اگر نہ دیکھتے تو حضور کے 1-2 بول میں سن لیتا امام احمد بن حنبل کی زبان سے، میں واپس آ جاتا۔ سال گزرا اور وہ بادشاہ مر گیا، اس کی آگے کوئی بیٹا آ گیا، یا اس کا تخت نشین کوئی اور ہوا، وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا چاہنے والا تھا، عقیدت مند تھا، اس نے سزا بھی ختم کر دی، وہ نظر بندی بھی ختم کر دی، وہ دوبارہ ان کا درس حدیث بھی بحال ہو گیا۔ فرماتے ہیں جب بحال ہوا تو لوگ کشاں کشاں کھینچے چلے آئے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسجد میں بیٹھے، ایک بڑا
ایک جو ہے وہ موہ کثیر ہے، لوگ کھڑے، تو مجھے بھی پتا چلا، میں بھی وہاں پہ دوڑا گیا، مجھے آگے رستہ نہیں مل رہا تھا، میں رستہ بناتے کچھ دور ہی کھڑا ہو گیا، لیکن امام صاحب کے چہرے پہ میری نظر پڑ رہی تھی، تو میں بھی وہاں پہ زیارت کے لیے کھڑا ہو گیا کہ چلو لوگ ہیں، معاملات ہیں، نمٹ رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جب جیسے امام احمد بن حنبل کی نظر میرے چہرے پہ پڑی نا، انہوں نے لوگوں سے فرمایا کہ اس بندے کو رستہ اس کے لیے چھوڑ دو، اسے مجھ تک آنے دو، کیونکہ یہ مال کا طلبگار نہیں ہے، اس نے فقیر بن کر مجھ سے سال پورا علم سیکھا ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد اور مدعا یہ ہے کہ لوگوں نے جو علم، اس قسم کی کئی مسالے ہیں، کئی واقعات ہیں ہمارے سلف صالحین کے، ہمارے موجودہ بزرگوں کے، انہوں نے بڑے اوکھے ویلوں کے اندر، بڑے مشکلات کے ساتھ اور بڑی تنگ دستی کے اندر انہوں نے علم حاصل کیا ہے، لیکن آج ہمارے لیے انہوں نے ایک تحفہ ہمیں دیا ہے، وہ یہ آپ کا معین الاسلام بکر بار ہے، یا ادارہ معین الاسلام ہے، یا اس قسم کے چنیدہ اور ادارے ہیں جہاں پہ طالبان علم موجود ہیں اور ان کو اس طرح سفر کر کے جانا نہیں پڑتا، مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، بلکہ عزت کے ساتھ وہاں شیخ الحدیث ہے، وہاں مفتی دین ہے جو فتاوا سکھا رہے ہیں، جو حدیث کا علم سکھا رہے ہیں، جو شیخ مفسر ہے، جو شیخ فقہ ہے، وہ سارے کے سارے ایک چھت کے نیچے ہیں، اور کنہوں نے اکٹھے کیے ہیں؟ وہ ان اداروں کے بانیان نے اکٹھے کر کے طلباء کے آگے پیش کر دیے ہیں، تاکہ جدھر سے طلباء آئیں انہیں ایک ہی چھت کے نیچے حضور کی حدیث کا علم بھی مل جائے، قرآن کی تفسیر کا علم بھی مل جائے، معاملات کی فقہ بھی آ جائے، سمجھ بوجھ بھی آ جائے۔ تو بتائیں جن طلباء کا یہ مقام اور یہ سٹیٹس ہے، ان کی خدمت کے لیے جنہوں نے یہ کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس عمل کے اجر میں اللہ تعالیٰ انہیں کون سا مقام عطا فرمائے گا، وہ واقعی برا الورا ہے۔ آئیں، آپ لوگ خوش نصیب ہیں، علم دین کے طالب علم ہیں، اور اس حدیث پاک کے تناظر میں ہمیں ساری زندگی یا دین سیکھتے رہنا چاہیے، یا سکھاتے رہنا چاہیے، یا علماء سے محبت، یا ان کی صحبت، اس سے پانچ ہمیں نہیں بنانا چاہیے۔ اگر اسی انداز سے زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے تو یقیناً یہ زندگی وہ والی زندگی ہے، کیونکہ ہم بچپن میں یہاں پڑھتے رہے، شروع میں بھی میں یہاں پہ آتا رہا ہوں، زمانہ طالب علمی کے اندر بھی چھوٹی چھوٹی محفل ہوتی تھی، صوفی صاحب کے ساتھ بالمشافہ ملاقاتیں تھی، بڑے دھیمے انداز کے آدمی، بڑے مرن شخصیت کے حامل، اور بڑے میٹھے ہوئے درویش ٹائپ، اور بڑے خوبصورت ان کے لائف سٹائل تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی کامل بخشش فرمائے، ان کے صاحبزادگان کو اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ احباب کو اللہ تعالیٰ دارین کی سعادت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔